بسم اللہ الرحمن الرحیم 2001 سے لے کر اب تک تمام جتنے بھی پاس پیپر ہیں 10 ایئر 20 ایئرز اسے لیے گئے اردو کے MCQs 2022 کے امتحان میں آنے والے انشاءاللہ تقریباً 250 کثیر الانتخابی سوالات ہیں کلاس سیکنڈ ایئر 12ویں اردو MCQs۔ اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس میں آنسر نہیں ہے اور آنسر ہم آپ کو بتائیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے نمبر 1 پڑھا، اب اس کا آنسر کیا بن سکتا ہے آپ نے آنسر دینا ہے اور میں نے اس طرح ایرو کا نشان بتانا ہے کہ یہ ہے اس کا آنسر، آپ کا آنسر صحیح یا نہیں۔ 250 MCQs ہیں، ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ لگ ہی جائے، اس لیے آپ سے التماس ہے شروع سے آخر تک اگر غور سے سن لیں گے تو آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گی کہ اس کے آنسر کیا ہو سکتے ہیں اور یاد بھی ہو جائے گا۔ ایسے الحمدللہ اردو کے بہت سے لیکچر ہم نے اپلوڈ کیے ہیں یوٹیوب پر، ڈسکرپشن میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے تمام لنکس انشاءاللہ آپ کو موجود ملیں گے، تو اس میں سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ پلے لسٹ میں جا کر سیکنڈ ایئر اردو کو اگر دیکھا جائے اس میں سے بھی آپ کو بہت سے لیکچر مل سکتے ہیں، تو اس سے استفادہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ لائک لازمی کر لیا کریں کیونکہ ایک چیز سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، لائک کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اور تقریباً یوں سمجھیں کہ 75% ایسے ہیں جو چینل کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا اور 25% نے صرف سبسکرائب کیا ہوا ہے، اس لیے آپ لوگوں سے التماس ہے سبسکرائب کر لیجئے۔ اور PST کے بھی انشاءاللہ کافی ہم نے جو ہے اس پہ بھی کام کیا ہوا ہے، اس کے MCQs اور اس پہ بھی کام کیا ہوا ہے اور مزید بھی اپلوڈ کرتے رہیں گے، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو جائے۔ آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ ایک تو ہم نے ایک چیپٹر وائز بھی اس میں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو تھوڑے سے الگ ہیں جو آ سکتے ہیں، آتے رہتے ہیں، اور زیادہ تر چیپٹر وائز ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 آپ کا ہے نیا قانون۔ سبق نیا قانون ان کی تحریر ہے سعادت حسن منٹو۔ سبق نیا قانون ماخوذ ہے، نیا قانون جو ہے منٹو کے بہترین افسانے سے ماخوذ ہے۔ سبق نیا قانون میں اس قانون کا ذکر ہے انڈیا ایکٹ 1935، قانون ہند 1935 منٹو نے اس زبان کے شاہکار افسانوں کا اردو میں ترجمہ کیا روسی زبان۔ ہم اپنی سپیڈ کو کچھ بڑھائیں گے مجبوری، کیونکہ 250 MCQs ہماری کوشش یہ ہے کہ آدھے گھنٹے سے پہلے ہی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ افسانہ نیا قانون کے مطابق ہندوستان میں نیا قانون اس تاریخ کو نافذ ہونا تھا 1 اپریل کو نیا قانون نافذ ہونا تھا۔ افسانہ نیا قانون کا مرکزی خیال ہے منگو جو ہے منگو کوچوان، یہ اس کا جو ہے مرکزی کردار ہے۔ نیا قانون کا تعلق اس شہر سے تھا، لاہور سے۔ اردو کا سب سے بڑا ترقی پسند افسانہ نگار انہیں کہا جاتا ہے سعادت حسن منٹو۔ اس کے بعد اگلا آپ کا سبق ہے چور۔ اردو نثر کا خواجہ میر درد کس ادیب کو کہا جاتا ہے؟ اشفاق احمد کو۔ نصاب میں شامل اشفاق احمد کے افسانے کا نام چور ہے۔ ایک انقلابی افسانہ نگار اشفاق احمد ہے، انقلابی افسانہ نگار جو ہیں اشفاق احمد ہیں۔ افسانہ چور کس سے ماخوذ ہے؟ سفر مینا سے۔ افسانہ چور میں چور نے کس خاتون کے گھر چوری کی تھی؟ شکیلہ بیگم کے گھر سے۔ اور اس سے پہلے نمبر 13 میں ہے اشفاق احمد کی عظیم تخلیق، ان کا افسانہ ہے گڈریا، اور اس کا آنسر تھا کس خاتون کے گھر سے چوری کی؟ شکیلہ بیگم۔ اس کے بعد نمبر 15 میں ہے چور کو جو لفافہ ملا تھا اس میں کتنے روپے تھے؟ 170 روپے۔ کس افسانے میں معروف صوفی بزرگ بابا بلے شاہ کا ذکر ہے؟ چور۔
اس کے بعد اگلا ہے ہم سفر۔ افسانہ ہم سفر میں لاہور کے اس علاقے کا ذکر ہے، ماڈل ٹاؤن کا۔ افسانہ ہم سفر میں بس کو کس چیز سے تشبیہ دی؟ زندگی سے، کیونکہ ہم بھی جو ہے ہم سفر ہیں، سفر میں ہیں۔ اردو ادب میں علامتی افسانہ نگاری کا بانی انہیں سمجھا جاتا ہے انتظار حسین کو۔ انتظار حسین جو ہیں علامتی افسانہ نگار کے بانی ہیں، نگاری کے بانی ہیں۔ انتظار حسین کے افسانوں کا اہم موضوع جو ہے وہ ہے یاد ماضی، ماضی کی یاد۔ ہم سفر کس نوعیت کا افسانہ ہے؟ ہم سفر جو ہے ایک علامتی افسانہ ہے۔ افسانہ ہم سفر کا مرکزی خیال وہ ایک نوجوان ہیں جو کہ بس میں بیٹھا، غلط بس میں بیٹھ گیا اور اس پر سوار ہوا۔ سفر ہم سفر ان کی تحریر ہے، انتظار حسین کی۔ سبق ہم سفر ماخوذ ہے جنم کہانیوں سے ماخوذ ہے۔ امتیاز علی تاج کا شاہکار ڈرامہ ہے انارکلی۔ امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی شائع ہوا تھا، وہ تقریباً 1922 میں شائع ہوا تھا۔ خالص علمی و ادبی ڈرامے لکھنے والوں میں سرفہرست ہیں امتیاز علی تاج۔ اس کے بعد اگلا سبق ہے سمندر کا دل۔ سمندر کا دل جو ہے وہ ایک ڈرامہ ہے۔ مرزا ادیب کے شامل نصاب ڈرامے کا نام سمندر کا دل ہے۔ مرزا ادیب نے کس قسم کی ڈرامہ نگاری کو فروغ دیا؟ یک بابی ڈرامے، ون ایکٹ پلے۔ اس کے بعد سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت ماخوذ ہے خطبات مدراس۔ خطبات مدراس میں کل کتنے خطبے ہیں؟ 8۔ سید سلیمان ندوی بنیادی طور پر تھے عالم دین۔ سید سلیمان ندوی کا اصل کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید سلیمان ندوی نے شبلی کے اس شاہکار کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید سلیمان ندوی یہاں مدفون ہیں، اسلامیہ کالج کراچی۔ سید سلیمان ندوی ان کے شاگرد ہیں علامہ شبلی نعمانی۔ ندوۃ العلماء وہ لکھنؤ میں واقع ہے۔ کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 6۔ سبق سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت وہ سید سلیمان ندوی کی تحریر ہے۔ سید سلیمان ندوی علامہ شبلی نعمانی کے حقیقی جانشین سید سلیمان ندوی۔ اس کے بعد ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی۔ مرزا فرات اللہ بیگ کے مضمون کا نام ڈپٹی نذیر کی کہانی۔ مرزا فرات اللہ بیگ کی وجہ شہرت خاکہ نگاری۔ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ کس کی خاکہ نگاری کا لاجواب تحفہ ہے؟ مرزا فرات اللہ بیگ۔ اردو ادب میں سنجیدہ ظرافت کے بانی مرزا فرات اللہ بیگ۔ اس کے بعد اگلا سبق مولوی عبدالحق۔ کتاب میں شامل شاہد احمد دہلوی کے مضمون کا نام مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق کا مضمون ماخوذ ہے بزم ہم خوش نفساں۔ اس کے بعد ممتاز ادبی رسالے ساقی کے مدیر ہیں شاہد احمد دہلوی۔ شاہد احمد دہلوی مہارت رکھتے تھے خاکہ نگاری میں۔ بابائے اردو کس ادیب کو کہا جاتا ہے؟ مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق کس صنف نثر میں بلند مقام رکھتے تھے خاکہ نگاری میں؟ انجمن ترقی اردو پاکستان کی بنیاد رکھی مولوی عبدالحق نے۔ اس کے بعد اگلا سبق عزم و جزم۔ شامل نصاب مضمون عزم جزم کہاں سے ماخوذ ہے؟ مقالات سر سید۔ سر سید نے یہ رسالہ جاری کیا تہذیب الاخلاق۔ مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے سر سید نے یہ کتاب تحریر کی، اسباب بغاوت ہند۔ اردو کا ایڈیشن انہیں کہا جاتا ہے
سر سید احمد خان۔ آثار و سنادید کے مصنف کا نام سر سید احمد خان۔ انہیں جدید اردو ادب کا بانی کہا جاتا ہے، سر سید احمد خان۔ دہلی کی عمارات اور علماء و شعراء کے بارے میں سر سید نے آثار السنادید کتاب تحریر کی۔ ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں سر سید احمد خان نے یہ کتاب لکھی، خطبات احمدیہ۔ MAO محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد انہوں نے رکھی، سر سید احمد خان نے رکھی۔ اردو کے اس ادیب کو مصلح قوم کی اصلاح کرنے والے سر سید احمد خان کو کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان کی وفات 1898 میں۔ اردو کا مورث اعلیٰ انہیں کہا جاتا ہے، سر سید احمد خان۔ تہذیب الاخلاق کیا ہے؟ رسالہ۔ علی گڑھ اسکول کو کالج کا درجہ اس سن عیسوی میں دیا گیا، 1875 میں۔ سر سید نے اپنی ساری زندگی کا اصل حاصل جو ہے اس تحریر کو قرار دیا مسدس حالی۔ انہوں نے الطاف حسین حالی سے فرمایا تھا کہ آپ مسدس حالی لکھیں، مدد جزر اسلام۔ اردو میں مضمون نگاری کی ابتدا انہوں نے کی، سر سید احمد خان نے۔ سبق عزم جزم ان کی تحریر ہے، سر سید احمد خان۔ اس کے بعد اگلا سبق اسلام میں گداگری کی مذمت۔ مضمون اسلام میں گداگری کی مذمت اس کتاب سے ماخوذ ہے، کلیات حالی۔ اردو میں قومی شاعری کی ابتدا الطاف حسین حالی نے کی، مسدس حالی لکھ کر۔ یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جاوید ان کی تصنیف ہے، الطاف حسین حالی کی۔ انہیں اردو کا پہلا سوانح نگار کہا جاتا ہے، الطاف حسین حالی۔ ہند کا سعدی کس سوانح نگار کو کہا جاتا ہے؟ الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے۔ انہیں اردو کا پہلا تنقید نگار اور نقاد کہا جاتا ہے، الطاف حسین حالی۔ اردو کی پہلی سوانح نگاری جو ہے سب سے پہلی وہ ہے حیات سعدی۔ مقدمہ شعر و شاعری ان کی تصنیف ہے، الطاف حسین حالی۔ یادگار غالب کیا ہے؟ یادگار غالب جو ہے وہ سوانح ہے، سوانح حالات زندگی کے بارے میں لکھا گیا۔ اس کے بعد اگلا سوال، اردو تنقید کا آغاز حالی کی کس تصنیف سے ہوا؟ مقدمہ شعر و شاعری۔ اس کے بعد اردو سوانح نگاری کا آغاز حالی کی تصنیف سے ہوتا ہے، حیات سعدی سے۔ یادگار غالب، حیات جاوید کس کی تصنیف ہے؟ الطاف حسین حالی کی۔ حیات جاوید کس نامور ادیب کے بارے میں؟ سر سید احمد خان کے بارے میں۔ اردو میں نیچرل شاعری کا بانی حالی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اردو ذریعہ تعلیم۔ پاکستان کے کس آئین میں اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا؟ 1973۔ 1973 کے آئین میں اردو کے مکمل نفاذ کے لیے کتنا وقت دیا گیا؟ تقریباً 15 سال دیے گئے۔ 1973 کے آئین کے تحت کب تک ہر سطح پر اردو زبان کو رائج کر دینا چاہیے تھا؟ 1988، کیونکہ 15 سال اگر دیکھا جائے 1973 کے بعد 15 سال جو ہیں 1988 میں مکمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد غزلیات شروع ہوئی۔ میر تقی میر، خدائے سخن جو ہے میر تقی میر، سرتاج الشعراء میر تقی میر کا لقب ہے۔ کس شاعر کے 72 اشعار کو بہتر نشتر سے تعبیر کیا گیا؟ میر تقی میر۔ شہنشاہ تغزل میر تقی میر، شاعر غم میر تقی میر۔ میر تقی میر کا اصل نام جو ہے وہ میر محمد تقی۔ کس نقاد نے میر تقی میر کو خدائے سخن کے لقب سے نوازا؟ مجنون گورکھپوری۔ کس نقاد نے میر تقی میر کو سرتاج الشعراء کہا؟ ڈاکٹر مولوی عبدالحق۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، یہ مصرع کس شاعر کے شعر کا ہے؟ میر تقی میر۔ اس کے بعد میر درد کے بارے میں پڑھیں گے۔ اردو غزل کا پہلا صوفی شاعر میر درد کو کہا جاتا ہے۔
درد کا تعلق ہندوستان کے شہر دہلی سے تھا، دہلی۔ اردو شاعری میں تصوف کا امام، تصوف کی جب بات کریں گے میر درد، میر درد کے والد کا نام جو ہے ناصر عندلیب۔ اس کے بعد اسد اللہ خان غالب، جدت ترازی جدید طرز اور فلسفہ کو انہوں نے اجاگر کیا مرزا غالب نے۔ اسد اللہ خان غالب، حیوان ظریف اسد اللہ خان غالب کو کہا جاتا ہے۔ غالب کو حیوان ظریف الطاف حسن حالی نے کہا۔ غالب پہلے اس نام سے شاعری کیا کرتے تھے، اسد، بعد میں غالب ہوا ان کا تخلص۔ نجم الدولہ، دبیر الملک، ان کے خطابات ہیں مرزا غالب کے، اسد اللہ خان غالب۔ ان کے دیوان کو ہندوستان کی الہامی کتاب کہا جاتا ہے، اسد اللہ خان غالب۔ پہلے فلسفی شاعر انہیں کہا جاتا ہے، مرزا غالب کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حسرت موہانی، مسیحہ غزل، غزل کا مسیحہ حسرت موہانی کو کہا جاتا ہے۔ رئیس المتغزلین حسرت موہانی، آبروئے غزل حسرت موہانی۔ تحریک آزادی کے دوران کس اردو شاعر نے قید با مشقت کی سزا کاٹی؟ حسرت موہانی۔ سید الاحرار حسرت موہانی کا لقب۔ اردو غزل کے احیاء کی شاعری، ان کے کلام کو کہا جاتا ہے حسرت موہانی۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن۔ اس کے بعد علامہ اقبال، حکیم الامت، علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ نالہ یتیم کس کی پہلی نظم ہے؟ علامہ اقبال کی۔ اس کے بعد حوصلہ، امید، عزم و جزم، عزم و عمل کا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کو۔ کس شاعر نے اپنی شاعری سے اصلاح معاشرت کا کام کیا؟ علامہ اقبال۔ مشاہدے کی وسعت میں کس شاعر کو کمال حاصل تھا؟ الطاف حسین۔ مشاہدے کی جو وسعت ہے کہ شاعر کو، اس میں الطاف حسین حالی، الطاف حسین حالی جو ہیں، مشاہدے کی وسعت میں کس شاعر کو کمال حاصل تھا؟ غالب کو۔ اس کے بعد اسرار قدرت منظومات میں سے اردو کا پہلا عوامی یا جمہوری شاعر نذیر اکبر آبادی۔ ہنس نامہ، مفلسی، بنجار نامہ، آدمی نامہ، نذیر اکبر آبادی۔ اردو کا وہ کون سا شاعر جس نے غزل کے دور میں نظم کی اہمیت و افادیت ثابت کی؟ نذیر اکبر آبادی۔ اردو شاعر کا بنجارہ شاعر نذیر اکبر آبادی۔ نظم اسرار قدرت ان کا شاہکار ہے، نذیر اکبر آبادی۔ اس کے بعد ہے اکبر اور مغربی تعلیم۔ اکبر اور مغربی تعلیم کے شاعر کا نام اکبر الآبادی۔ اور دیس سے آنے والے بتا کے شاعر کا نام اختر شیرانی۔ شاعر رومان کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اختر شیرانی۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی رخصتی ماخوذ ہے شاہنامہ اسلام سے۔ ایک ریل کی سفر کی تصویر کھینچتا ہوں، سید ضمیر جعفری ایک شاعر ہیں مزاحیہ۔ ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں نظم کے شاعر ہیں ضمیر جعفری، سید ضمیر جعفری۔ متفرقات اردو زبان کا پہلا ڈرامہ ہے اندرصبا۔ مقالہ کس زبان کو کہا جاتا ہے؟ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اصل میں یہ تحقیقی ہوتا ہے، ریسرچ ورک ہوتا ہے اس میں۔ اس ڈرامے نگار کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، آغا حشر کشمیری۔ مسدس کے ایک بند میں مصرے ہوتے ہیں 6، اگر مخمس ہے 5، رباعی ہے 3، ثلاثی ہے، رباعی ہے 4، ثلاثی ہے 3۔ تو مسدس میں سادسہ چھٹا، مسدس 6، مثلث ویسے ہوتا ہے 3، ثلاثی کہا جاتا ہے، مثنوی 2۔ افسانہ کہا جاتا ہے، افسانہ اصل میں مختصر کہانی کو کہا جاتا ہے۔ منشی پریم چند کا پہلا افسانہ ہے انمول رتن۔ کتاب انگارے، یہ جو شائع ہوا تھے 1933 میں۔ قیام پاکستان کے بعد سٹیج کی
रौनक बहाल करने वाले ड्रामा निगार ख्वाजा मोइनुद्दीन, शायर शबाब व इनकलाब जोश अहमद जोश मलिह को कहा जाता है। जोश मलिह आबादी। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में हुआ। किस शायर को तरक्की पसंद शायरों की आबरू कहा जाता है? फैज़ अहमद फैज़ को। गालिब के कसर शायरी की बुनियाद जिद्दत तराजी पर कायम है, ये राय किस नाक़िद की है? आल अहमद मसरूर। किस शायर के कलाम में मजाज व हकीकत का इम्तिजाज मिलता है? ख्वाजा मीर दर्द। सहल मुमतने किस अजीम शायर की शनाख्त है? मीर तकी मीर। ड्रामा एक लफ्ज़ है यूनानी। ड्रामे का लफ्ज़ मुश्तक है ड्राओ, करके दिखाना। उर्दू का पहला ड्रामा है अंदर सबा। उर्दू के इनकलाब आफरीन ड्रामा निगार हैं आगा हशर कश्मीरी। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आगा हशर कश्मीरी को। आगा हशर कश्मीरी। इसके बाद अगला है उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है आगा हशर कश्मीरी। यकबाबी ड्रामे लिखने वाले में सरफहरिस्त हैं। यकबाबी ड्रामे जो है वो जो ज़्यादा लिखे हैं मिर्ज़ा अदीब। ड्रामा गालिब बंदर रोड पर, ये तख्लीक है ख्वाजा मोइनुद्दीन की। सीरियल ड्रामे वारिस की तख्लीक कार हैं। वारिस की जो तख्लीकार हैं अमजद इस्लाम अमजद। इसके बाद 153, गलती से उसमें 150 लिखा गया लेकिन ये जो है 250 लिखे गए। इसके बाद हैं 153 में उर्दू के पहले अफसाना निगार। उर्दू के पहले अफसाना निगार जो हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। उर्दू के पहले अफसानवी मजमूए का नाम सोज़े वतन, ये प्रेमचंद का है। उर्दू के मशहूर अफसाना निगार प्रेमचंद का असल नाम बताइए? धनपत राय। इसके बाद 156 प्रेमचंद के पहले अफसाने का नाम। प्रेमचंद के वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन। मंटो के पहले अफसानी मजमूए का नाम आतिश पारे। इसके बाद 158 बताइए कि 1924 में चेकोस्लोवाकिया के एक बैनुल-अक़वामी मुकाबले में ग़ुलाम अब्बास के किस अफसाने को दुनिया का सबसे अच्छा अफसाना करार दिया गया? आनंदी। उर्दू अलामती अफसाना नवीसी में कौन सा नाम अहम है? जब अलामती अफसाना निगारी की बात की जा रही है तो इंतज़ार हुसैन। इसके बाद ड्रामा अंदर सबा। ड्रामा अंदर सबा के खालिक, ये किसकी तख्लीक है? अमानत लखनवी। चचा छकन का किरदार किस मुमताज़ ड्रामा निगार का है? इम्तियाज़ अली ताज का। अफसानों के किस मजमूए ने अफसाना निगारी की तारीख़ में इनकलाब बर्पा किया? अंगारे ने। क़यामत में अगर खुदा मुझसे पूछेगा क्या लाए तो मैं मुसद्दस हाली पेश कर दूंगा। ये बताइए ये अल्फाज किस मशहूर शख्सियत के हैं? सर सैयद अहमद ख़ान के। सर सैयद अहमद ख़ान। इसके बाद 164 में पूछा गया कि उर्दू का पहला नक़ाद किससे तस्लीम किया जाता है? पहले नक़ाद जो हैं वो तो हाल ही हैं। उर्दू के किन दो शायरों के यहाँ सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा अल्फाज है? अनीस और नज़ीर अकबराबादी। मीर अनीस और नज़ीर। 166 उर्दू शायरी में उर्दू का शेक्सपियर वो मीर अनीस को कहा जाता है। उर्दू का शेख सादी किस शायर को कहा जाता है? मीर दर्द को, ख्वाजा मीर दर्द को। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की
نعتیہ کلام کے مجموعے کا جو نام ہے بہارستان۔ بہارستان بتائیے یہ کس نقاد کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب؟ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری۔ میر تقی میر کی آپ بیتی کا نام ہے ذکر میر۔ لسان العصر کا خطاب کس شاعر کو ان کی زندگی ہی میں دیا گیا؟ اکبر الہ آبادی۔ مرزا غالب کی 172 پڑھا جا رہا ہے۔ 172 میں پوچھا گیا ہے مرزا غالب کی پہلی سوانح حیات کس نام سے شائع ہوئی؟ یادگار غالب۔ کس ممتاز ادیب نے محمد حسین آزاد، حالی، شبلی، نعمانی، سر سید احمد خان اور نذیر احمد کو ڈپٹی نذیر احمد کو اردو ادب کے عناصر خمسہ قرار دیا؟ مہدی افادی۔ شہنشاہ ظرافت کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اکبر الہ آبادی۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر وہ سلطان محمد قلی قطب شاہ۔ اگلا 176 میں ایک شعر پوچھا گیا ہے، اور یہ جو شعر ہے یہ مرزا غالب کا ہے۔ یہ خوبصورت شعر کس کی تخلیق ہے؟ مرزا غالب۔ 177 اردو میں نظم جدید کا بانی جو ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد۔ پاکستان کا قومی ترانہ ان کی تخلیق ہے حفیظ جالندھری۔ 179 شاعر شعلہ بیان جوش ملیح آبادی کو کہا جاتا ہے۔ سچا شاعر جو ہے نذیر اکبر آبادی۔ علامہ اقبال کس مشہور شاعر کے شاگرد تھے؟ داغ دہلوی کے۔ علامہ اقبال کو حکیم الامت کا خطاب کس صلے میں ملا؟ ملکی خدمات کی وجہ سے۔ مرزا نوشہ کس اردو شاعر کی عرفیت ہے؟ مرزا غالب کی۔ اردو کا پہلا شاعر جمہور کسے کہا جاتا ہے؟ کون ہیں؟ نذیر اکبر آبادی۔ اس کے بعد 185 میں خالص ہندوستانی شاعر ہونے کا اعزاز نذیر اکبر آبادی کو حاصل ہے۔ وہ کون شاعر ہیں جس نے غزل کے دور میں نظم کی اہمیت و افادیت ثابت کر دی؟ نذیر اکبر آبادی۔ اس کے بعد 187 میں جب شعر میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو تو اسے تلمیح کہا جاتا ہے۔ غزل اردو شاعری میں کس زبان کی تقلید سے آئی؟ فارسی کی۔ شعر میں کس بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا مبالغہ کہتے ہیں؟ کسی بات کو اگر بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے مبالغہ۔ ایسی نظم جس میں بزرگان دین کی تعریف بیان کی جائے کہلاتی ہے منقبت۔ کس شاعر کو شاعر 7 زبانوں والا کہا جاتا ہے؟ سچل سرمست۔ کس محاورہ اور کس ادیب کا ہنر ہے؟ کثرت محاورہ جو ہے، جو بہت زیادہ محاورے استعمال کرتے ہیں، وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ اس کے بعد 193 میں مسدس حالی مدرجۃ الاسلام کس نے لکھی؟ الطاف حسین حالی نے۔ اردو کے پہلے تنقید نگار الطاف حسین حالی۔ اردو میں قومی شاعری الطاف حسین حالی۔ اردو کے پہلی قومی نظم کا نام، پہلی جو قومی نظم تھی اس کا نام تھا مسدس مدرجۃ الاسلام۔ اس کے بعد 197 میں اردو کے کس نثر نگار کو اردو کا ایڈیشن کہا جاتا ہے؟ سر سید احمد خان کو۔ دہلی کی عمارات اور علماء شعراء کے بارے میں سر سید نے کون سی کتاب لکھی؟ آثار الصنادید۔ ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ کتاب تحریر کی۔ اردو کے پہلے فلسفی مؤرخ شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی۔
اردو میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی جامع اور مستند کتاب لکھنے کا اعزاز مولانا شبلی نعمانی، جو کہ سیرت نبی کتاب لکھی گئی۔ تمام دنیا میں قومیں اس زبان سے پہچانی جاتی ہیں۔ قومی زبانیں جو ہے وہ تو اصل میں قوم کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں، قومیں جو ہے اپنی قومی زبان سے پہچانی جاتی ہیں۔ ڈرامہ جو ہے سمندر کا دل میں حسنہ اور رکھی، یہ دونوں آپس میں سہیلیاں تھیں۔ زندہ شخصیت کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو کہا جاتا ہے قصیدہ۔ جب کوئی مر جائے تو اس کی شخصیت کی تعریف میں مرثیہ، لیکن اگر زندہ ہے تو قصیدہ۔ کسی شخص کی موت پر افسوس کا اظہار کرنے والی نظم کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ تصوف کو سب سے پہلے اردو شاعری میں لانے والے میر درد۔ مومن خان مومن کی شاعری کی اہم خصوصیات۔ مومن خان مومن کی اہم جو خصوصیات ہے وہ ہے غزلیات، تغزل کے شاعر ہیں یہ۔ سائنس کی اہمیت اور اس کے فروغ کے لیے اردو میں مضامین لکھنے میں شہرت حاصل ہے ڈاکٹر حفیظ الرحمن صدیقی۔ 20ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر علامہ اقبال، 19ویں صدی کے مرزا غالب اور 18ویں صدی کے میر تقی میر۔ یہ ایک بہترین طنز و مزاح نگار تھے۔ فرت اللہ بیگ۔ ابو الاثر کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ حفیظ جالندھری کو، یہ ان کی کنیت بھی ہے۔ علامہ اقبال اور مرزا غالب کی شاعری کی مشترکہ صنعت یہ تھی فکر و فلسفہ، فلسفی شاعر تھے دونوں۔ حسن موہانی اور مومن خان مومن کی شاعری کی مشترکہ خصوصیت تغزل، وہ بھی جنا شاعر تغزل ہیں۔ ہم نفس رفتاں یہ رشید احمد صدیقی کی تصنیف ہے۔ اردو ادب کی مشہور کتب الغزالی، سوانح مولانا روم، یہ الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے۔ کتاب الغزالی جی اور سوانح روم جو ہے شبلی نعمانی کی۔ میٹرک میں جو سبق پڑھا گیا تھا اخلاق نبوی، پہلا سبق جس میں شبلی نعمانی تھے، تو ان کی کتاب بھی تھی الفاروق، کتاب الغزالی، سوانح مولانا روم، مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا حالی ان کی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے سر سید احمد خان۔ اس کے بعد 217 میں انہوں نے پہلی مرتبہ عورتوں کے لیے ادب تخلیق کی، ڈپٹی نذیر احمد۔ اشارے سے یا پوشیدہ باتیں کرنے کو کنایا کہتے ہیں۔ اس شاعر کو دبستان دہلی کا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے، میر درد کو۔ اس شاعر کو دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے، حیدر علی آتش۔ ہندوستان کی الہامی کتاب ان کی دیوان کو کہا جاتا ہے مرزا غالب۔ شاہ عبداللطیف بٹائی اس زبان کے شاعر تھے، سندھی کے۔ اس کے بعد 223 میں اردو اس زبان کا لفظ ہے، ترکی زبان کا لفظ ہے۔ 1936 میں پاکستان کے شہر میں پہلا ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا، کراچی میں۔ اردو ادب میں علامتی افسانہ نگاری میں شہرت رکھتے ہیں انتظار حسین۔ سعادت حسن منٹو کی وجہ شہرت جو ہے وہ افسانہ نگاری ہے۔ اس شاعر کو لسان العصر کہا گیا، اکبر الہ آبادی۔ اس کے بعد 228 اس شاعر نے اپنی شاعری کو دل کا مرثیہ میر تقی میر نے کہا۔ برگسوان سے مراد اعلیٰ قسم کی تلوار۔ 230 میں جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کا نفاذ 1 اپریل کو ہونے والا تھا، یہاں قانون میں بتایا گیا ہے۔ شعر کے بہترین شعر کو بیت الغزل کہا جاتا ہے۔ غزل کے جو بھی بہترین شعر ہوتے ہیں انہیں بیت الغزل کہا جاتا ہے۔ غلام ربانی آگرو کے سندھی افسانے کا اردو ترجمہ اس عنوان سے شامل نصاب ہے، بدلہ۔ یہ شاعر پہلے اسد تخلص رکھتے تھے، مرزا غالب۔ افسانہ مجسمہ میں مجسمے کو ان کے ہاتھوں نقصان پہنچتا رہا، ملکہ کے ہاتھوں۔ اکبر الآبادی کو کہا جاتا ہے لسان العصر۔ فیض احمد فیض کا پہلا شعری مجموعہ
وہ نسخہ ہائے وفا، نسخہ ہائے وفا ابھی جو ماڈل پیپر آیا تھا اس میں بھی بات پوچھی گئی تھی۔ 237 میں پوچھا جا رہا ہے جس نظم میں کوئی واقعہ یا مسلسل مضمون بیان کیا جائے اسے مثنوی کہا جاتا ہے۔ شاعری میں الطاف حسین حالی کے استاد، شاعری میں اصل میں الطاف حسین حالی کی جو استاد ہیں مرزا غالب ہیں۔ سائنس کی اہمیت اور اس کے فروغ کے لیے اردو میں مضامین لکھنے میں شہرت ڈاکٹر حفیظ الرحمن صدیقی، 20ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر علامہ اقبال۔ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہیں؟ فرحت اللہ بیگ۔ چراغ حسن حسد کے مزاحیہ کلام کا نام ہے سندباد جہازی۔ ان میں طنز و مزاح نگاری تھی، طنز و مزاح نگاری جو ہے فرحت اللہ بیگ۔ سید ضمیر جعفری کی وجہ شہرت جو ہے مزاحیہ شاعری۔ ریڈیائی مواصلات میں امریکی سائنسدان بارڈینا واربریٹین نے 1948 میں ایجاد کیا تھرمامیٹر۔ اس کے بعد 246 فیض احمد فیض کی کلیات کا نام نسخہ ہائے وفا۔ مسلم ملک کا اصل نام سید مہدی علی خان۔ افسانہ بدلہ میں گلاب کوچوان کی بیٹی کا نام زلیخا تھا۔ سبق اسلام میں گداگری کی مذمت، اسلام میں گداگری کی مذمت ان کی تحریر ہے الطاف حسین حالی کی۔ اردو ذریعہ تعلیم کے مصنف کا نام ڈاکٹر سید عبداللہ۔ ترقی پسند شاعر کسے کہتے ہیں؟ فیض احمد فیض۔ یہ تقریباً 250 کے قریب MCQs ہیں، ایک فالتو ہی تھی تاکہ کوئی اگر نمبر کم رہ گیا ہے تو اس میں پورا ہو جائے۔ تو بہت ہی آسان ہے، اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ماڈل پیپر میں اگر آپ دیکھیں اس میں بھی اس سے ملتی جلتی جو ہے 50 جو MCQs آئی تھیں وہ اکثر انہی میں سے تھیں اور بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ اور لازمی دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی مستفید ہو جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔